میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ صدر اجلاس، قابل احترام جمعیت کے ذمہ داران، مہمان علماء اکرام، ہاسپٹ اور اطراف سے آئے ہوئے مساجد کے ذمہ داران، مصلیان، حاضرین، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور اس موقع پر درود و سلام ہو اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ محترم حضرات، آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ چونکہ ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، تو اسی کے مناسبت سے عظمت قرآن اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قانونی کتاب نازل کیا ہے اس کا نام قرآن ہے، اور اس پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو بھی قرآن کو نہیں مانتا، چاہے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے، تو گویا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دنیا میں فی الحال جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، آسمان اور اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، اور دنیا میں قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس قدر اللہ پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی قدر قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے کلام کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے، اس پر مزید کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی جتنی عظمت ہے اتنی ہی عظمت کلام اللہ کی ہے۔ اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہی مقام و مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بھی، بلکہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کا مقام اور اس کی عظمت اتنی بلند کیا ہے
کہ اس کتاب سے جس کا بھی تعلق جڑ جائے اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور رب العالمین نے اس کتاب کے نزول کے لیے جن اوقات کو، جس جگہ کو، جن اشخاص کو چنا ہے وہ ساری کی ساری عظیم اور عظمت والی۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید عظیم رب عرش عظیم کا کلام ہے، اسے لانے والا فرشتہ فرشتوں میں سردار ہے، اور جس جگہ پر اس کلام کو اتارا گیا ابتدا میں وہ پورے زمین کے خطوں میں سب سے عظیم ہے، بلکہ سائنسی اعتبار سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ زمین کے درمیان میں ہے، تو گویا کہ ایک مرکز ہے۔ ایسی جگہ پر رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا تاکہ اس کی کرنیں وہاں سے پوری دنیا میں پھیل سکیں اور اس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو سکے۔ اور جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی تو نبیوں کے سردار، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ مہینوں میں کریم مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، اور جس امت کے لیے یہ کلام اتارا گیا ہے، یہ امت محمدیہ یعنی ہم، دوسرے امتوں کے مقابلے میں بڑی خصوصیات رکھنے والی امت ہے، تو گویا کہ اس کلام کا تعلق جس سے بھی جڑ جائے تو خود بخود اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ محترم حضرات، اس اعتبار سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق قرآن سے بہت زیادہ جوڑے رکھیں، ہر ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی سماعت ہو، قرآن کا تدبر ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش ہو، چونکہ اگر ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق اس کتاب سے جوڑ دیں گے تو خود بخود ہمارا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ حدیث کی روشنی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، دوران سفر نافع ابن عبد الحارث سے ملاقات ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مکے کے امیر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ پوچھا کہ تم یہاں آئے ہو، اب مکے میں اپنی جگہ پر کسے ذمہ دار تم بنا کر آئے ہو؟ تو کہا میں نے عبد الرحمن ابن ابزہ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ پوچھا کہ کون ہے؟ کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ کیا تم نے ایک غلام کو مکے کا امیر بنایا ہے؟ تو کہا بنانے کی کیا بات ہے، کیوں تم نے بنایا امیر؟ تو جواب میں نافع ابن حارث نے، عبد الحارث نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن ابزہ یہ قرآن کا زیادہ علم رکھنے والے ہیں، چونکہ ان کا تعلق قرآن سے زیادہ ہے، اس لیے میں نے انہیں مکے کا امیر بنا دیا۔ تو گویا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ غلام کو بھی بڑے امیر بننے کے پوزیشن پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے نیچے کر دیتا ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا بلند مقام حاصل کرے گا، جو قرآن کو سیکھے گا بلند مقام حاصل کرے گا، جو اپنا تعلق دن و رات کے اعتبار سے قرآن سے جوڑ لے گا بڑا مقام حاصل کرے گا، اور جو اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لے، اس کے مقام کو ناپید
پہچانے، اس کی عظمت کا لحاظ نہ رکھے، وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے صحابہ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ابو بکر کو پہچاننے والا کوئی نہیں، صرف مکے والے جانتے تھے، اور جانتے تھے اس اعتبار سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے ماہر ہیں، مکے والوں کے اور عرب کے لوگوں کے انساب انہیں یاد ہیں، ماہر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا سوائے مکے والوں کے، کس اعتبار سے کہ بہادر ہیں، دلیر ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا سوائے مکے والوں کے۔ کیوں پہچانتے تھے؟ بڑے شرمیلے ہیں، حیادار ہیں، با اخلاق ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو صحابہ مکے کے اندر تھے ان کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن آج بلکہ قیامت تک صحابہ کا مقام جو بلند ہوا ہے، صحابہ کا نام جو روشن ہوا ہے، صحابہ کی جو عظمت جو ثابت ہوئی ہے، اس کی اصل اسباب میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً وہ بنیادی سبب یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، تو قرآن سے رشتہ جوڑنے کی وجہ سے ان کا مقام قیامت تک رب العالمین نے بلند کر دیا، اور پروانہ ان کے حق میں دعائیہ کلمے کے طور پر یہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مکے والوں کا کیا حال تھا؟ کوئی چوری کرتا، کوئی شراب پیتا، کوئی لوٹ مار کرتا، کوئی زنا میں مبتلا ہوتا، کوئی سودی کاروبار کرتا، اور کوئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا۔ نہ عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا خیال تھا، نہ زبان پر کنٹرول تھا، نہ وعدے پورے کرنے کے جذبات تھے، اور آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آخر وہ کیا بات ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے صحابہ کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب لایا، جو تاریکی میں زندگی گزارنے والے روشنی میں آ گئے، شراب پینے والے شراب سے نفرت کرنے والے ہو گئے، بچیوں کو دفن کرنے والے بچیوں کی پیدائش پر خوشی منانے والے اور ان کی صحیح تربیت کرنے والے ہو گئے، دوسروں کے مال کو لوٹنے والے اپنے پسندیدہ مال بھی لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کرنے والے ہو گئے، اور عورتوں کی عزت لوٹنے والے، عورتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ آخر وہ کیا بات ہے؟ اگر ہم دیکھیں وہاں پر ہمیں قرآن کی عظمت دکھائی دے گی۔ قرآن کا ہی وہ اثر، وہ معاملہ تھا کہ قرآن نے مکے والوں کے دلوں میں وہ انقلاب برپا کیا، وہ تاثیر ان کے اندر پیدا کی، ہر طرح کی برائی ختم ہو گئی، اور جو ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے بلند مقام پر پہنچ گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ محترم حضرات، یقیناً قرآن مجید بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت کا اگر مسلمان اندازہ کر لے تو کبھی اس کے لیے رسوائی، ذلت، پسپائی، ندامت یا مایوسی کی کوئی کیفیت دکھائی نہیں دے گی، اس لیے کہ یہ کتاب انسان کو ہمت دینے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب روتوں کو ہنسانے والی اور ہنسنے والوں کو رلانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب گمراہ انسان کو راہ ہدایت پر لانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب تاریکی میں چلنے والے کے لیے بھی روشن دان کا کام کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب خاندانی مسائل کو حل کرنے والی، معاشرتی مسائل کو حل کرنے والی، دلوں کے اندر پاکی اور انقلاب برپا کرنے والی، اور انسان کے نگاہ اور عقل کو کھولنے والی، اور انسان کے لیے دنیاوی اخروی کامیابی بتانے والی یہ ایسی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت کو انسان پہچان لے تو کبھی اس کے لیے آج دنیا میں جو چیزیں دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہیں وہ کبھی چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں نہیں آئیں گی۔ یہ بات سچ ہے
کہ ہم مسلمانوں نے اس کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں یہ قرآن یاد آئے گا، گویا کہ ہم نے اس کے نزول کے مہینے کو یاد رکھا ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے مہینوں کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ گویا کہ ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قرآن کو کھولنا، پڑھنا اور اس کے تدبر کے طور پر، سماعت کے طور پر کچھ اہتمام ہمارا ہوتا ہے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں ہم اپنے پسے پشت اسے ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو چھوڑ دے، نہ پڑھے، نہ سنے، نہ سیکھے، نہ عمل کرے، کل قیامت کے دن وہ ان لوگوں کی فہرست میں ٹھہرے گا جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا دنیا میں۔ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ محترم حضرات، ہم انسان ہیں، معلوم ہے ہمارا مقام کیا ہے؟ انسان کا مقام دوسرے مخلوقات میں بہت بلند، پھر اس میں مسلمانوں کا مقام، انسان میں مسلمانوں کا مقام اور بلند ہے۔ ایک بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود اپنے مقام کو پہلے پہچانے اور اپنے کام کاج کو انسان جانے کہ مجھے کیسے رہنا ہے، کون سی زندگی، کیسی زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، انسان جانے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے اسے جانے۔ رب العالمین نے انسان کے مقام کے ذکر میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے بات کرنے کی طاقت دی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ان 4 آیتوں میں بڑی ہی عظیم عظیم ذاتوں کا اور چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے ناموں میں سب سے عظیم نام لفظ جلالہ اللہ، اور اس کے بعد اگر کسی کا مقام آتا ہے، کسی کا نام آتا ہے تو وہ رحمان ہے۔ الرحمن، اللہ کے صفات میں اور ناموں میں لفظ جلالہ اللہ کے بعد یہ بڑا ہی عظیم نام ہے۔ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے ناموں میں عظیم نام رحمان، اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو سکھایا۔ تو گویا کہ دنیا کے سارے علوم میں، دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے عظیم علم، سب سے عظیم کتاب یہ قرآن کا علم، اور قرآن یہ کہ اللہ کی کتاب سب سے عظیم ہے، اور انسان کو پیدا کیا۔ جبکہ مخلوقات رب العالمین نے کروڑہ کروڑ پیدا کی، انسان تو اس میں سے ادنا مخلوق ہے۔ سب سے عظیم مخلوق عرش ہے جو رب العالمین نے پیدا کیا، جس کے نیچے یہ ساری کائنات ہے، سب سے عظیم مخلوق۔ تو گویا کہ رب العالمین کے مخلوقات میں انسان کا مقام بہت ہی ادنا ہے، لیکن اس کے باوجود رب العالمین نے سارے مخلوقات میں انسان کا ذکر کر کے اس کے مقام کو بلند کر دیا۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے انسان کو جتنی بھی طاقتیں دیا ہے، رب العالمین نے جتنی بھی نعمتیں عطا کیا ہے، ساری نعمتوں میں قوت گویائی، بات کرنے کی طاقت ایک عظیم طاقت ہے، دیکھنا بھی طاقت ہے، نعمت ہے عظیم، سننا بھی عظیم نعمت ہے، چلنا پھرنا عظیم نعمت ہے، لیکن رب العالمین نے بیان کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ کیوں یہ بات اس لیے ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ضمن میں انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے کہ اے انسان، یہ کتاب تیری ہدایت کے لیے، تیری رہنمائی کے لیے، تیری کامیابی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس کتاب کو لازم پکڑ لے اور اپنے مقام کو حاصل کر لے، اور جو قوت گویائی تجھے دی گئی اس کے ذریعے تو اسے پڑھ اور دوسروں کو پڑھا، دوسروں کو سکھا، تاکہ اس کی عظمت سب کے درمیان برابر باقی رہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کا معاملہ دیکھیے اتنا عظیم ہے، انسان اس کتاب سے متعلق چھوٹا ذرہ برابر بھی کوئی کام کرے گا اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ بتایا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان قرآن کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کی فضیلت میں تو بڑی بڑی باتیں فضیلت میں بتائی گئی ہیں قرآن سیکھنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کے نبی سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ بیکار کی بات کبھی نہیں کرتے، بے فائدہ بات کبھی نہیں کرتے۔ جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بہترین انسان ہے، تو یقیناً یہ بالکل سچی بات ہے۔ جو سیکھتا ہے وہ خیر حاصل کر کے رہے گا، بہتری حاصل کر کے رہے گا۔ جو سکھاتا ہے وہ خیر حاصل کر کے رہے گا، بہتری حاصل کر کے رہے گا۔ جب یہ بات طے ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو ذرا ہر ایک اپنے اپنے طور پر سوچ لے کہ ہم میں سے کسی قرآن پڑھنے آتا ہے، ہم نے سیکھنے کی کوشش کتنی کی ہے۔ اگر رمضان ہی کے حساب سے بات کریں، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان صرف کر دیے، گزار دیے۔ ایک مہینے کا موقع تھا، اگر ہم اس مہینے کو عبادت کے ساتھ ساتھ ایک کورس کا مہینہ سمجھ لیں، تربیت کا مہینہ سمجھ لیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا ہے، تو ہم رمضان کے مہینے میں کتنا وقت قرآن سیکھنے کے لیے دیے ہیں، یا اگر نہیں دیے، ابھی ایک مہینے کے بعد رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم کتنا وقت اسے دے سکتے ہیں؟ چاہیے کہ ہم اپنا اندازہ کر لیں، تہیہ کر لیں، بہانے نہ بنائیں۔ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے اردو نہیں آتا، بہانے نہ بنائیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، زبان سیکھنا کبھی بھی مشکل نہیں ہے۔ جو بچہ گھر کے اندر پیدا ہو کر ماں باپ کی اردو زبان سیکھ لیتا ہے، وہی بچہ جب انگلش میڈیم میں جائے ایک مہینے کے اندر بہت سارے کلمات سیکھ کر آتا ہے۔ کم سے کم ہم اپنے بچے کو دیکھ کر تو سیکھ سکتے ہیں۔ جو انگریزی زبان نہ ہماری ہے نہ ہندوستان کی ہے، بلکہ وہ تو یورپی ممالک کی ہے، انگریزوں کی ہے۔ وہ زبان ایک بچہ چند مہینوں میں سیکھ سکتا ہے، تو آخر ہم اس زبان کو کیوں نہ سیکھیں جو ہماری زبان ہے۔ عربی زبان ہماری ہے، اسلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، بلکہ یہ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کی زبان۔ تو ہم کیوں نہ سیکھیں اس زبان کو، اور ہم کیوں بہانے بناتے رہیں کہ مشکل ہے؟ بلکہ یہ بات سچ ہے کہ بعض ہم علماء ہی نے عوام کے سامنے قرآن کو مشکل کر دیا۔ یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں انکار نہیں۔ علماء کا اس میں بڑا کردار ہے کہ علماء ہی نے قرآن کو عوام کے لیے مشکل کر دیا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم علماء کا کام ہے۔ ہم پڑھ لیں گے، ہم سمجھ جائیں گے، آپ کو بتائیں گے تو تم عمل کر لینا۔ لیکن یہ تو کتاب سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے، سارے لوگوں کے لیے، ھدی للناس، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر دیکھیں، جائزہ لیں اور تہیہ کر لیں۔ محترم حضرات، قرآن کی عظمت کے طور پر اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے کہا سیکھنا بھی اس کی عظمت میں شامل ہے، سکھانا اس کی عظمت میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت میں قرآن کا سننا بھی ایک عظیم ہے، اس کی عظمت میں شامل ہے قرآن کا سننا۔ جیسے کہ ابھی شیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظہ اللہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ کہا کہ اللہ نے آپ کا نام لے کر بتایا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ اب ذرا بتاؤ،
اللہ کے نبی ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے، ہمیشہ پڑھنے والے پڑھانے والے، وہ جا کر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرآن سناؤ. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کہنے لگے اللہ کے نبی قرآن تو آپ پر اترتا ہے، میں پڑھ کر سناؤں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں. اللہ کے نبی ہیں اور نبی ہو کر قرآن سن رہے ہیں. پڑھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے. مدرسہ صفہ میں آپ پڑھایا کرتے تھے غریب صحابہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن صحابہ سے سن رہے ہیں. قرآن کا سننا بھی ایک عظمت والی چیز. گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے، یقیناً دیکھیے کہ آج کے ماحول کا جائزہ لیں. بہت سارے مسلمانوں کے گھر آج ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ کم سے کم صبح کے وقت میں ہی صحیح لوگ قرآن سنا کرتے تھے، لیکن آج اتنی سستی اور کاہلی آج ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے کہ قرآن کو کھول کر دیکھنا، اسے پڑھنا یا اسے سننے کی توفیق بالکل ہم سے مفقود ہو گئی، محروم ہے اس سے. ہم ایک عظیم نعمت سے ہم محروم ہیں، اس کی عظمت سے ہم محروم ہیں. اور آج اتنے سہولتیں ہیں قرآن سننے کے لیے کہ انسان بیٹھے بیٹھے قرآن سن سکتا ہے، موبائل سے سن سکتا ہے، اپنے گھر کے اندر سن سکتا ہے. لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی، جیسے کہ اس سے پہلے بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم گانے سنیں گے یا دوسری جو بھی چیزیں دیکھنے کی ہے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں ہمیں قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا. محترم حضرات، قرآن کی عظمت میں ایک بڑی عظمت ہے قرآن پڑھنا. قرآن کا پڑھنا بھی بڑا ہی عظیم عمل ہے. اس کی عظمت میں ایک بات شامل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملے گی، اور وہ نیکی کیا ہے؟ 10 کے برابر ہوگی. آپ نے بتایا اور کہا ایک حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. یہ قرآن کی عظمت میں شامل ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے پڑھنے پر ثواب بتایا گیا ہو سوائے قرآن مجید کے. یہ اس کی عظمت میں شامل. لیکن ہم اس سے بھی محروم ہیں، بلکہ کیا کہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل، محروم ہیں ہم اس سے. اللہ رحم فرمائے، ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے. بات یہ دیکھیے، اگر کوئی انگریز ہمارے سامنے آئے اور آ کر کہے کہ دیکھو اگر تم مہینہ بھر میں ABCD دن بھر میں جتنا پڑھو گے ایک ایک حرف پر میں ایک ایک روپیہ ایک ایک ڈالر دوں گا، اگر اعلان کرے ایسا، کیا بتاؤ ہمارے درمیان مسابقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے، بلکہ جھوٹی رپورٹ بھی بنا دیں گے. ایک مرتبہ پڑھ کر 10 مرتبہ بول دیں گے، اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں، دنیا مل رہی ہے. جب دنیا ملنے کی بات ہمارے سامنے آئے، بچہ بھی مسابقے میں رہے گا، جوان بھی دوڑے گا، جو بوڑھا چل نہیں سکتا وہ بھاگے گا وہاں پر، اس لیے کہ وہاں پیسے مل رہے ہیں. انگریزی سیکھے گا، کنڑ زبان سیکھے گا، دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے رہے گا. لیکن جب اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے رسول نے ہمارے تعلق سے یہ کہا اگر تم ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں تمہیں ملیں گی، تو کیا ہمیں اس پر یقین نہیں ہے؟ ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے؟ چاہیے کہ ہم یقین رکھیں. الغرض قرآن مجید بڑی ہی عظمت والی کتاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تدبر کریں، غور کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کو کثرت سے سنیں، صبح شام اس کی پابندی کریں. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین گھروں کے اندر بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.